پہلی بات تو میں ایگری کرتا ہوں مزمل بھائی سے کہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات، لنچ، یہ پورے ملک کا اعزاز ہے. یہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، پورے ملک کا اعزاز ہے. پاکستان کو وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے اور پاکستان کا 77 سالوں میں پاکستان کے کسی آرمی چیف کو اکیلے میں کوئی امریکی صدر ملا ہے تو یہ پاکستان کا اعزاز ہے. اور اگر اس اعزاز کو آپ نے جانچنا ہو تو آپ بھارت میں جا کر دیکھ لیں، بھارت کا ان دنوں کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کیا سوگ تھا، کیا ماتم تھا. دوسری بات، اگر ملک کی معیشت بہتری کی طرف ہے تو یہ ساروں کا اعزاز ہے. تیسری بات، اگر کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے بنیان المرصوص میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور اب اس پورے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک نئے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ ہم سب کا اعزاز ہے. لیکن آپ نے بات کی ہے خوابوں کی. ایک خواب قائد اعظم صاحب نے بھی دیکھا تھا اور قائد اعظم صاحب نے اب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کی مسلم لیگ یہ ہوگی اور ان کے قائد اعظم ثانی یہ ہوں گے. ایک خواب علامہ اقبال صاحب نے بھی دیکھا تھا اور علامہ اقبال صاحب نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کا پاکستان بالآخر یہاں تک پہنچے گا. اچھا، ایک خواب ان لاکھوں لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جنہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم 1971 میں ملک توڑوا بیٹھیں گے. اور کچھ خواب اس ملک کے بھی تھے. اگر میں مزمل بھائی، سار بھائی، اگر ہم ان خوابوں کو سمجھتے ہیں کہ پورے ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے. کیا جمہوریت کا خواب پورا ہو گیا ہے؟ کیا ہم جمہوریت میں نیچے نہیں جا رہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہم عدلیہ کی آزادی میں نیچے نہیں جا رہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہم بنیادی انسانی حقوق میں نیچے نہیں جا رہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہم سویلین بالادستی میں نیچے نہیں جا رہے؟ کیا ہم ووٹ کی عزت میں نیچے نہیں جا رہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو 77 سالوں میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن نہ کروا سکے اور اگر ایک ہوا ہے کچھ تو اس کا مینڈیٹ نہیں مانا اور ملک توڑوا بیٹھے. تو جس ملک میں جمہوریت نیچے جا رہی ہو، بنیادی انسانی حقوق نیچے جا رہے ہو، عدلیہ نیچے جا رہی ہو، سویلین بالادستی نیچے جا رہی ہو، ووٹ کی عزت نیچے جا رہی ہو، آپ کی مین لیڈرشپ جو ہے اس پر کرپشن کے ہزاروں الزامات ہوں، آپ کی جو پارٹیاں ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بن چکی ہوں، مافیاز کا راج ہو، اور جس ملک میں 95% لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں، جہاں نہ صاف پینے کا پانی ہو، نہ کسی کو انصاف مہیا کرنے والا کوئی ادارہ ہو، نہ وہاں کوئی اچھا اسپتال ہو، اچھا سکول ہو، جہاں صرف تقریریں ہوں، عملی طور پر کچھ نہ ہو، اور جو ملک کل قرضہ دیتا تھا آج وہ سوائے اسرائیل اور بھارت کے ہر ملک سے اور ہر ادارے سے قرضہ لے چکا ہو، اور جن لوگوں سے ہم نے امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں کہ یہ معیشت درست کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ بربادی کے ہمارے سمبل جو 35 سال سے ہم پر حکمرانیاں کرتے آئے اور انہوں نے ملک کو فقیر بنا دیا، کشکولستان بنا دیا پاکستان کو. اگر آپ سارے خوابوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ خواب عمران خان بھی پاکستانی ہے، نواز شریف صاحب بھی پاکستانی ہے، زرداری صاحب بھی پاکستانی ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن بحیثیت میرے پاکستانی میرے خواب پورے نہیں ہوئے. 77 سالوں کے بعد میرا کوئی ایک خواب بھی پورا نہیں ہوا. مجھے کوئی حکومت مجھے جان مال کی تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے، مجھے اچھا سکول دینے میں ناکام رہی ہے، اچھا اسپتال دینے میں ناکام رہی ہے، میں کسی عدالت میں چلا جاؤں میری کوئی سنوائی نہیں ہے. اور جن لوگوں کے قبضے میں یہ ملک ہے، یہ ہماری جو سو کالڈ اشرافیہ، ان کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا ان کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں. تو خواب گڈمڈ ہو رہے ہیں. 5% کے خواب پورے ہوئے، 95% کے خواب پورے نہیں ہوئے اور نہ ہو رہے ہیں.